بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 9، ارشاد ربانی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ ان کافروں سے یہ سوال پوچھیں من خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو ضرور یہ کہیں گے کہ انہیں ایک بڑے زبردست اور سب کچھ جاننے والے خدا نے پیدا کیا، اگرچہ تسلیم بھی نہیں کرتے اللہ کی توحید کو، باوجود اس کے سب یہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے جو بڑا غالب اور ہر علم سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ، بستر، آرام کی جگہ۔ مہدن جھولے کو کہتے ہیں، بچھونے کو کہتے ہیں، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور بنا دیے ہیں تمہارے لیے اس میں راستے، سبلن سبیل کی جمع راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ یہ راستہ جہلم کو جاتا ہے، یہ راولپنڈی کو جاتا ہے، یہ لاہور کو جاتا ہے، یہ موٹر وے ہے، یہ جی ٹی روڈ ہے۔ بنائے تو انسان نے ہیں، لیکن یہ راستے دیے کس نے ہیں؟ ہم نے زمین دی ہے اور ہم ہی نے اس میں راستے رکھ دیے، ایکسیس دے دی ہے تمہیں کہ تم اپنی منزل جس کا اندازہ کرو، جس منزل کے لیے نیت کرو، تم اپنی اس منزل تک پہنچ جاؤ۔ والذی، وہ وہی ہے، نزل من السماء ماء بقدر، جس نے اتارا ہے من السماء، آسمان کی طرف سے، ماء پانی، بقدر ایک اندازے کے مطابق۔ 7 دن لگاتار بارش چلتی رہے تو وہ پانی روکا جا سکتا ہے کہیں؟ اللہ ایک اندازے کے مطابق بارش نازل فرماتے ہیں۔ جب کبھی تھوڑا زیادہ ہو جائے، جو ہماری نظر میں زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی حکمت ہے وہ بھی، جب زیادہ ہوتی ہے وہ بھی اس کی حکمت سے ہوتی ہے، لیکن تھوڑی زیادہ ہو جائے تو پانی سنبھالا نہیں جاتا۔ تو فرمایا ہم نے آسمان سے اتارا ہے پانی ایک اندازے کے مطابق، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور جس پانی سے ہم نے زندہ کر دیا بلدتاً میتاً، ایک مردہ شہر کو، بالکل چٹیل ہو گیا تھا، مردہ ہو گیا۔ بار بار قرآن عظیم میں یہ مثالیں دی جاتی، بار بار سمجھایا جاتا ہے، بندے دیکھ تو صحیح، غور تو کر، اہمیت کے پیش نظر بار بار دہرائی جاتی ہے ایک بات۔ اللہ وہی ہے جس نے زمین دی ہے تمہیں بچھونے کے طور پہ، آرام کرنے کے طور پہ، تمہیں طرح طرح کے رستے عطا فرمائے۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے تمہیں پانی عطا کیا، ٹرانسپیرنٹ، ہر غذائیت سے بھرپور پانی دیا، اور اس کے ذریعے تمہارے مردہ شہر زندہ کر دیے، انہیں زندگی عطا کر دی۔ کذالک تخرجون، اسی طرح وہ تمہیں قبروں سے بھی نکالے گا، جیسے مردہ دانے میں سے کونپل نکل آتی ہے، اسی طرح تم بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ کذالک تخرجون، یوں ہی تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ والذی، اللہ وہی ہے، خلق الازواج کلہا، جس نے ہر قسم کی مخلوق کو جوڑا جوڑا پیدا کیا،
ہر قسم کی مخلوق کو مذکر اور مؤنث جوڑے بنا کے پیدا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ، اور بنا دی تمہارے لیے کشتیاں۔ کئی بار قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا، ذرا غور تو کرو، بھلا تم پانی پہ ایک کیل بھی سہارا دے سکتے ہو اس کو؟ وہی پانی تمہارے منوں ٹنوں وزن اور جہاز لیے پھرتا ہے، تو ایسے ہی ہو گیا یہ سب کچھ؟ نہیں، اس کا کوئی کرنے والا ہے۔ جعل لکم من الفلک، اور اس نے بنا دی تمہارے لیے کشتیاں، والانعام، اور مویشی، ما ترکبون، جن پر تم سوار ہوتے ہو، اونٹ ہے، بیل ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، ان پر تم سواریاں کرتے ہو۔ لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کی نعمت کا ذکر کیا کرو۔ جب سواریوں پہ سوار ہوتے ہو تو اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کیا کرو۔ آج بہت سارے ہم ایسے بڑے بڑے لمبے سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہ دعائیں نہیں مانگتے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ جب سواری پہ، اب دیکھو اس وقت گھوڑے تھے نا، آج کاریں آ گئیں، وہ بھی تیز رفتار تھے، یہ کتنی سرعت والی ہے۔ تو یہ کیا سپیڈیں ساری تم نے ہی پیدا کر لی ہیں؟ یہ عقل شعور کس نے دیا کہ تم اتنی تیز رفتار گاڑیوں پہ جا رہے ہو؟ صبح نکلتے ہیں، شام کو لمبے سے لمبا سفر کر کے گھر آ جاتے ہیں، تو فرمایا جب بیٹھ جاؤ ان گاڑیوں کی پیٹھوں پر، یعنی سیٹوں پر، ثم تذکروا نعمت ربکم، اس وقت اپنے رب کی نعمت کا ذکر کیا کرو، اس وقت چرچا کیا کرو، ذکر کیا کرو اپنے رب کی نعمت کا۔ اذا استویتم علیہ، جب تم خوب جم کر بیٹھ جاؤ اس پر، وتقولوا، اور زبان سے یہ کہا کرو، زبان سے یہ، اب یہ اللہ کا حکم ہے، زبان سے یہ کہا کرو کیا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ میرے ساتھ مل کے نا 3 دفعہ اسے پڑھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ جن کو یاد ہے بہت اچھا، جنہیں یاد نہیں وہ اسے آج یاد کریں گے۔ یہ حکم ہے قرآن کا۔ سائیکل پہ بیٹھو، موٹر سائیکل پہ بیٹھو، کار پہ بیٹھو، گھوڑے پہ بیٹھو، جہاز پہ بیٹھو، یہ دعا قرآن نے دی ہے کہ جب سواری پہ سوار ہو جاؤ اس وقت ایک بار یہ دعا ضرور پڑھو۔ معنی کیا ہے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ مالک، پاک ہے وہ اللہ، سخر لنا ھذا، جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، جس نے ہمارے لیے اس سواری کو ہمارے قبضے میں کر دیا۔ سخر لنا ھذا، جس نے ہمارا فرما بردار بنا دیا اس سواری کو۔ وما کنا لہ مقرنین، ہم اس پر قابو کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، ہم خود اس پر قابو کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مبادہ تمہاری اسی سفر میں موت ہو جائے، وہ سواری تمہیں اترنا ہی نہ دے، اس سے پہلے اپنے رب کی اس شان کا اظہار کر لو، مولا یہ تو ہی ہے جس نے مجھے اس پہ بٹھایا ہے۔ اب آئیے حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن سواری پہ سوار ہونے لگے تو آپ نے جب رکاب میں قدم رکھا نا تو پڑھا بسم اللہ۔ جب آپ اس کی پشت پہ تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ ہی گئے تو پڑھا الحمدللہ، اور پھر یہ آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر 3 بار پڑھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور اللہ اکبر کہا۔ پھر 3 بار یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور پھر مسکرا پڑے۔ جب ہنسے نا تو عرض کی گئی امیر المومنین آپ نے جو کچھ پڑھا وہ تو ٹھیک ہے، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟
تو ارشاد فرمانے لگے اب دیکھیں سرکار کی کتنی ساری اطاعت کرتے تھے، کتنی ساری صحابہ اطاعت کرتے تھے۔ سیدنا علی شیر خدا فرمانے لگے میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک دن سواری پہ سوار ہوتے ہوئے دیکھا تو حضور نے اسی طرح کیا، یوں ہی سب سے پہلے بسم اللہ پڑھا، سواری پہ بیٹھ کے الحمدللہ کہا، پھر یہ آیت تلاوت کی، پھر 3 بار الحمدللہ پڑھا، پھر اللہ اکبر کہہ کے یہ جملہ کہا لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور پھر نبی پاک مسکرائے تھے، پھر نبی پاک مسکرائے تھے۔ تو میں نے تو اپنے آقا و مولا کی وہ ادا، مجھے وہ سرکار کا عمل یاد تھا، میں نے اسے دہرا دیا ہے، ورنہ یعنی ہنسنے کی کوئی دوسری وجہ نہیں تھی نا، باقی تو سرکار کے موافق کہا نہیں، نبی نے جس طرح کیا تھا میں ویسا کر رہا ہوں۔ یہ اتباع رسول ہے جو صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، یعنی اتنے معمولی عمل میں بھی وہ یہ خیال رکھتے تھے کہ یہاں حضور مسکرائے تھے تو ہنسنا ہے، یہاں سرکار نے رو دیا تھا تو رونا ہے۔ تو یہ جملے بھی یاد کرنے چاہیے، کوشش کریں گے کہ ہم اس میں میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو لکھ کے بھی دے دیں، تو الحمدللہ اسے یاد کرنا چاہیے۔ جب بھی تم سواری پہ سوار ہو جم کے بیٹھ جاؤ تو کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یعنی کم سے کم اتنا پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہم نے ابھی دہرایا حضرت علی کا قول، یہ سرکار کی سنت ہے، یہ نبی پاک کی سنت ہے کہ آپ اس طرح کیا کرتے تھے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، بلکہ یہاں ہی ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ یہ آج ہم نے جو پڑھا یہ سواری پر سوار ہونے کا طریقہ ہے جو قرآن نے دیا ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اللہ کریم ہمیں دعوت شکر ارشاد فرما رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور بنا دی ہے مشرکوں نے اس کے لیے اس کے بندوں سے اولاد۔ آج شرک کرنے والے اس کی اولاد بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ان الانسان لکفور مبین، بلا شبہ انسان کھلا ناشکرا ہے، کھلا کفور مبین کا کھلا ناشکرا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے پھر ناشکری کرتا ہے، سب کچھ مانتے ہوئے پھر ناشکری۔ پہلی آیت میں کہا نا ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے اللہ نے۔ وہ مانتے بھی ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر جس نے پیدا کیا اس کے سامنے جھکتے نہیں ہو، پھر سجدہ اسے نہیں کرتے ہو، پھر سجدہ بھی تو اسی کو کرو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہاری ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب تک زندگی ہے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، جب موت آئے تو کلمہ پڑھتے ہوئے آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔